ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات ہوتے ہی نند کمرے کا دروازہ بجا کر کہتی، بھابھی کے بھائی آئے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتی کہ میرا تو کوئی بھائی ہی نہیں، لیکن جو ہی میں باہر جانے لگتی شوہر گھبرا جاتا اور نند سے کہتا انہیں امی کے کمرے میں چھوڑ دو۔ میں پوچھتی تو کہتا میری نند نیند میں ایسی باتیں کرتی ہے۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھی تو ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی اور میری نند دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ساس کے کمرے کی طرف اشارے کرنے لگی۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گئی تو جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ ساس کے روپ میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر بعد آپ پر کھلتے ہیں، جنہیں آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی آپ کے سب سے بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ آپ کی خوشیاں ان کی وجہ سے ادھوری ہوتی ہیں۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی گزر رہی تھی۔ جس رشتے کو میں کھو چکی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں دوبارہ دیکھ ہی نہیں سکوں گی، وہ میرے سامنے تھا، جسے مردہ سمجھ کر رو کر میں صبر کر چکی تھی۔ وہ کئی سالوں بعد اس حالت میں میرے سامنے تھا۔ میرا نام رانیہ ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں اپنے بھائی سے 5 سال چھوٹی ہوں، لیکن اس پہ روب ایسے رکھتی سب کہتے کہ بڑا بھائی نہیں سمجھتی۔ میرا بھائی حسن بھی کہتا تمہیں میری قدر ہی نہیں۔ میں کہتی قدر ہے، اسی لیے تو اتنے لاڈ اٹھاتی ہوں۔ تو حیرت سے دیکھتا اور کہتا کون سے لاڈ؟ کبھی میرے کپڑے استری نہیں کیے، کبھی مجھے کھانا بنا کر نہیں دیا، پانی مانگو تو کہتی ہو پیر نہیں خود پی لو، تم بد لحاظ ہو۔ میری ماں ہمیشہ میری سائڈ لیتی اور کہتی میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کر، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں، اور ماؤں کی یہی جذباتی باتیں ہمیں لاڈ اٹھوانے اور صرف پیار ہی سمیٹنے کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ ماؤں کی محبت تو ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ بیٹیاں تو ان کے لیے موتی ہوتی ہیں، جسے یہ کسی سیپ میں چھپا کر رکھ لینا چاہتی ہیں۔ ان کے نصیب کی دعائیں مانگتی ہیں تو روتی ہیں، لیکن نصیب اگر بدل سکتے تو بہت سی ماؤں کی دعائیں بھی بہت سی بیٹیوں کے گھر بچا کیوں نہ سکیں۔ شاید وہ سمجھوتا نہیں کرتی، خود کو مار کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ ردا ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھی۔ اسے بہت شوق تھا بچوں کو پڑھانے کا، اور وہ اس فرض کو پیسے میں نہیں تولتی تھی، اسی لیے یہ تیسری جگہ تھی جہاں وہ پڑھا رہی تھی۔ پہلے 2 اسکول بچوں کے والدین کو فیسوں کے نام پہ لوٹ رہے تھے۔ وہ اکثر ہی پرنسپل سے کہتی تعلیم کاروبار نہیں ہے، اس لیے کچھ آسانیاں کریں بچوں کے لیے، خاص طور پہ وہ بچے جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے والدین ہمارے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے۔ کیا اچھی تعلیم ان بچوں کا حق نہیں؟ لیکن وہ سمجھ گئی تھی انسانیت ختم ہو چکی ہے، اب انسانیت پیسے میں تولی جاتی ہے۔ لوگ انسانیت کا درس دے کر بھی لاکھوں کماتے ہیں۔ ردا نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور اپنی دوست کے اسکول میں پڑھانے لگی۔ یہ مونٹیسری اسکول تھا، 7 ڈے کیئر سینٹر تھا۔ ملازمت پیشہ والدین بچوں کو چھوڑ جاتے جن کا خیال رکھنے کی بھاری قیمت وصول کی جاتی، اور وہ اپنی سہولت کے لیے بھاری قیمت دینے پر مجبور تھے۔ وہاں پہ ردا بہت سکون سے تھی، لیکن ایک دن ایک بچے کے والد نے شکایت کی کہ اس کے بچے کی پٹائی کی گئی ہے اور وقت پر کھانا نہیں کھلایا۔ ردا کو بہت باتیں سننا پڑیں۔ 6 ماہ کے بعد ردا نے وہاں سے بھی نوکری کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کا دل کہیں مطمئن نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کئی لوگوں کے بچوں کو اس لیے پڑھایا اور سنبھالا کہ وہ امیر تھے، اور اس لیے بچوں کی سنتی رہی اور رعایت دے گئی۔ بچے امیر گھروں کے تھے، نہ اس نے علم کی روایت قائم رکھی، نہ تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا۔ اسے لگا وہ استاد کے معیار پر پورا نہیں اتر سکی۔ استاد تو ممارک قوم ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد کچھ بڑا تھا، اسے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس نے ایسے علاقے کو ترجیح دی یہاں بچوں کی تعلیم کے خلاف تھے لوگ۔ وہ ایک استاد کی بیٹی تھی، ایسے شخص کی جس نے ساری زندگی علم کی خدمت کی تھی، لیکن جو علم کو فرض سمجھتے ہیں اسے بیچتے نہیں، وہ گمنام ہی مر جاتے ہیں۔ اس کا باپ بھی گمنامی کی زندگی جی کر مر گیا تھا۔ اس علاقے کے ہر بچے کی تعلیم کی کوشش اور سدھارنے کی کوشش کرنے والے سے اس کے محلے کو کسی شخص نے دوسرے دن یاد نہیں رکھا تھا۔ کچھ دن لوگ اکیلی ماں بیٹی پر ترس کھا کے کہتے استاد جی کے گھر کھانا دے آؤ، پھر لوگ بھول گئے وہی پرانی ریت، آج مرے کل دوسرا دن۔ ماں بیٹی بھی باضمیر شخص کے جیسی تھیں۔
जो मर गया था लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। दोनों ने गांव जाने का फैसला कर लिया। यहाँ इसके बाप का खानदान था, कम अज कम अपने तो थे। इसके ताया ने उसे वैसी मोहब्बत से गले लगा लिया जैसे रिदा को उसका बाप सीने से लगाता था। रिदा को लगा इसके वालिद उसके सामने खड़े हैं। उसके ताया के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा जैन, जिसका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। सब कहते थे बहुत ज़हीन शख्स था, बहुत बड़ा आलम भी था, लेकिन एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने बोलना ही छोड़ दिया। कहीं आना जाना, लोगों से मिलना जुलना सब छोड़ दिया था। वो 30 साल का एक खुश शक्ल शख्स था जो कपड़ों में मट्टी नहीं लगने देता था। अब मट्टी हो गया था। उसे दुनिया की कुछ खबर न थी। लोग उसे झल्ला कहते थे। इसके वालिदैन उसे अकेला घर से निकलने न देते। वो घर का रास्ता तो याद रखता था लेकिन बात न करता किसी से। अगर निकल जाता तो ऐसे ही बहुत दूर तक चलता रहता था। एक तपती दोपहर वो घर से निकल गया। इसके वालिदैन उसे ढूंढते रहे, वो ना मिला। उसकी माँ तपती दोपहर में नंगे पांव उसे ढूंढती रही और ऐसे रो रही थी जैसे पागल हो जाएगी। 2 घंटे बाद वो मिला था और उसकी माँ की बेचैनी ने वहाँ मौजूद बहुत से लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया था। वो ऐसे बैठा था जैसे पता ही ना हो कि हुआ क्या है। रिदा अपने ताया के साथ स्कूल देख आई थी। स्कूल की पुरानी इमारत को देखकर ही रिदा को एहसास हुआ कि यहाँ कोई इमदाद बरसों से नहीं पहुंची। इस इलाके के 62 लोग वोट लेने के बाद इस इलाके को भूल चुके थे। जिन लोगों ने उन्हें पावर और ओहदे दिए थे, इन्हीं गरीबों के बच्चे तालीम की दौलत से महरूम थे। वो जब अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। 2 टीचर्स बच्चों को मुर्गा बना के शायद भूल ही गए थे और खुद बच्चों के टिफिन खोले खाने में मसरूफ थे। रिदा को समझ नहीं आई कि ये कौन सा दर्जा है तालीम का, और तरबियत तो गई भाड़ में। उसे देखते ही दोनों टीचर्स ने अपने मुंह साफ किए और इन बच्चों को भगा दिया और सलाम के बाद खुद ही बताने लगी कि बहुत शरारती बच्चे हैं, रोज़ किसी न किसी बच्चे का लंच खा जाते हैं। आज हमने सोचा इन्हें सबक सिखाएं। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कहा कि आपको नहीं लगता है ऐसा करके आपने दूसरे बच्चों को भी ये सिखाया कि अगर कोई आपका हक खाए तो आप पे भी फ़र्ज़ है कि उसका हक खाने लगें, चाहे छीन के चाहे ज़बरदस्ती, जैसे भी, लेकिन माफ़ न करें। रिदा को एक बात अच्छी लगी थी। इस स्कूल के 90% हाजिरी इस बात का सबूत थी कि गांव वाले चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और इन बच्चों की भी यही कोशिश है, उन्हें पढ़ना है। उसने बहुत मेहनत से स्कूल को आगे बढ़ाने का सोचा। इसके आने से बहुत से बच्चे बहुत खुश थे, और नई टीचर के आने पर जो बच्चों को तजस्सुस होता है, पता नहीं टीचर कैसी हैं, वही तजस्सुस देख के रिदा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। घर आई तो देखा कि ताया सर पकड़े बैठे थे। रिदा को फिक्र हुई। उसे लगा सुबह इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। रिदा डर गई और भागकर अपनी माँ को देखने लगी। उसने सुकून का सांस लिया। उसकी माँ सामने किचन में कुछ बना रही थी। वो वापस आई और ताया के पास बैठ गई। पूछने लगी थी। जब ताई को जैन के कमरे से निकलते देखा, ताई ने कहा सो गया, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है। रिदा ने सवालिया नजरों से ताया को देखा, जो एक मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे थे। रिदा की आंखें नम हो गईं। उससे ताया का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसने दुआ की कि अल्लाह करे उनकी आजमाइश जल्द ही दूर हो। उनका वाहिद सहारा उनका बेटा इस कदर मुश्किल में था और वो लोग इससे ज़्यादा मुश्किल में थे। आखिरी उम्मीद बुझने लगे तो मायूसी की कैफियत क्या होती है, बिल्कुल वैसी ही हालत थी इन दोनों मियाँ बीवी की। उस दिन छुट्टी थी। वो कपड़े धो रही थी और ताया की बेटी अपने भाई के सर में तेल लगा रही थी और साथ साथ उसे खबरें बता रही थी। रिदा ने देखा था वो अक्सर ही बहुत सी बातें या अहम खबरें अपने भाई को सुनाती। रिदा उसके पास बैठ गई। जैन ने आंखें बंद कर रखी थीं। रिदा ने पूछा कि कब से इसने बोलना छोड़ा। ताया की बेटी ने बताया कि 3 साल हो गए। रिदा ने कहा तुम जो कहती हो, जो बातें करती हो, ये जवाब नहीं देता, क्या पता सुनता भी है, तुम फिर भी उसे सुनाती रहती हो। वो हंसने लगी और रिदा ने देखा उसकी हंसी में बेहद करब था। कहने लगी कि मैं अपने भाई से बहुत छोटी थी। मेरा भाई मुझे गोद में लिए मेरे नखरे उठाता और जब चलना शुरू किया तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब पढ़ने लगी तो मेरी जिम्मेदारी खुद उठाई, मुझे खुद छोड़ के आता और खुद स्कूल से लेने आता।
جب کالج پہنچی تو اور محتاط ہوا، میرا دوست بن گیا۔ مجھے کہتا کہ ہر بات شیئر کرنا، کچھ باتیں لڑکیاں ماؤں سے نہیں کہتی لیکن سہیلی سے کہہ لیتی ہیں، تم سمجھو میں وہی سہیلی ہوں تمہاری۔ پھر عالم بن کر لوٹا تو آس پاس کے گاؤں میں اس کی شہرت تھی۔ میرا بھائی دور سے پہچانا جاتا، زین بخاری آ رہا ہے، زمین سے پوچھ کے قدم اٹھاتا، عورت سے بات کرتا تو نظر جھکی ہوتی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پر فخر ہوتا، مجھے لگتا میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوں جس کا بھائی زین ہے۔ زین نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور نہ جانے آسمان پہ کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بہن اب اس سے پھر سے باتیں کرنے لگی۔ ردا نے سنا وہ اب اس کا بتا رہی تھی، بھائی جانتے ہو یہ چاچا کی بیٹی ہے، وہی رشید چاچا جو ماسٹر تھے، جن سے تم نے پڑھنا سیکھا تھا اور جن کے کہنے پر تم عالم بنے تھے۔ یہ یہاں پڑھانے آئی ہے اور جانتے ہو چاچا اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن ردا بالکل اپنے بابا جیسی ہے۔ اسے بھی پڑھنے اور پڑھانے کا بہت شوق ہے۔ شہر کی لڑکیاں کہاں ٹکتی ہیں گاؤں میں، لیکن دیکھو یہ ہمارا سر کھانے آ گئی۔ ردا نے پاس پڑا تکیا اٹھا کے تایا کی بیٹی کو مارا، جو اس کے لگنے کی بجائے زین کو لگا تھا، اور حیرانی تب ہوئی جب اس نے تکیا کیچ کر لیا تھا۔ جس تیزی سے اس نے تکیا پکڑا تھا صاف ظاہر تھا کہ اس کی حسیات بالکل ٹھیک ہیں۔ ردا کے لیے یہ بات حیرانی کی تھی، مطلب یہ تھا کہ زین کو تکلیف اور خطرے سے بچنے کا پتہ چلتا ہے۔ ردا نے اس دن ایک امید دیکھی تھی کہ تایا کا بیٹا ایک دن ٹھیک ہوگا اور وہ جو وقت سے پہلے بیٹے کے غم میں بوڑھے ہو گئے ہیں جی اٹھیں گے۔ زین کی ماں جو بیٹے کے غم میں رو رو کر اپنی نظر کمزور کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کا نور بن کے یہ شخص لوٹے گا۔ ردا نے بہت سی دعاؤں میں زین کے ٹھیک ہو جانے کی منتیں مانگی تھیں۔ ردا نے دیکھا 2 بچے ایک ہفتے سے نہیں آ رہے۔ ایک لڑکے کو بھیج کے پتہ کروایا تو پتہ چلا وہ ردا کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ ردا چھٹی کے بعد اس بچے کے ساتھ غیر حاضر بچوں کے گھر گئی۔ ان بچوں کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ وہ ان کے گھر سے نکل جائے۔ ردا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ردا نے انہیں کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ عورت ایسا کیوں کر رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس عورت نے ردا کو دھکے دینا شروع کر دیے اور کہنے لگی، تم لوگ بھی وہی دیکھو گے جو میری بیٹی بھگت رہی ہے، نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، یہی کچھ دیکھو گے۔ ایک دن یہی ہوگا، وہ شخص اپنا انجام دیکھ کے مرے گا، اسے ویسے موت نہیں آئے گی۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور ردا کو لگا ان کو کوئی غلط فہمی ہے، پتہ نہیں کس شخص کی بات کر رہی ہیں۔ ردا گھر آ گئی، لیکن اس عورت کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ان باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، زین دھوپ میں ہی چارپائی بچھائے لیٹا تھا۔ ردا اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور جان بوجھ کے پاس رکھی چھڑی اٹھا کے چارپائی پر مارتی۔ ردا نے دیکھا جتنی بار وہ چھڑی زین کی طرف کرتی، اسے ڈرانے کے لیے وہ اچانک آنکھیں بند کرتا۔ ردا نے چھڑی پھینک دی اور زین سے کہنے لگی، جانتے ہو درد کیا ہے؟ اور بے حس وہ ہوتا ہے جسے درد نہیں ہوتا۔ جسے درد کا احساس ہو وہ ڈرتا بھی ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جو درد کا باعث بنے، اور تم ڈرتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں درد سے ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے درد کیا ہوتا ہے۔ پھر تم اتنے دوگلے کیوں ہو؟ خود کا درد اندر چھپا گئے، لیکن دوسروں کو اپنے لیے تڑپا کر ڈرے نہیں، ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکے۔ اتنے بے حس بن گئے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو وقت سے پہلے ہی مار دیا۔ جسے درد ہو اسے ڈر بھی لگتا ہے اور وہ دوسروں کے درد کو محسوس بھی کرتا ہے۔ تم بتاؤ بزدل ہو یا بے حس، کیونکہ میں یہ نہیں مان سکتی کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ ردا کی باتوں پر زین کی آنکھیں نم تھیں اور ردا حیران تھی۔ ایک مرد رو رہا تھا اور وہ شخص رو رہا تھا جسے کسی نے 3 سال سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے بھائی حسن کو فون کیا، بھائی جلدی گھر آؤ، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حسن ڈاکٹر تھا، اس وقت ہسپتال میں ڈیوٹی پہ تھا۔ اس نے اپنے ایک کولیگ کو اپنی جگہ چھوڑا اور بھاگا بھاگا گھر آیا۔ اس کا باپ اسے دیکھ کے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس بیمار آدمی کی جان تھی اس لڑکے میں۔ حسن نے گلہ کیا کہ اب باپ اچھا نہیں کرتے، اگر ایسا ہی حال رہے گا تو ہسپتال میں ہی داخل کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے وہاں کی نرسوں کو برداشت کرنے کی ہمت آپ میں نہیں، تو بہتر ہے اپنی بیوی کو ہی برداشت کریں۔ مجھے اور بھائی کو دیکھ کے میرے ماں باپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے دعا کی کہ میری فیملی ایسے ہی خوش رہے۔ میں نے کہا یہ سب میری ہی برکت ہے۔
رانیہ کی وجہ سے اس گھر میں سکون ہے، اسی لیے آپ لوگ خوش ہیں۔ اگر میں چلی گئی شادی ہو کے تو دیکھیے گا بھائی کی بیگم نے فساد ہی رکھنا ہے۔ بھائی کی منگنی میری پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بھائی میرے پیچھے دوڑے، میں جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ بھائی اب اماں ابا کو میری شکایتیں لگا رہے تھے۔ میں نے بھی کہا چغل خوری کی معافی نہیں ہوتی، تو کہنے لگا تعریف کب سے چغلی ہو گئی۔ میں نے غصے سے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن بہن بھائی غصے سے کہاں دیکھتے ہیں، غصے سے کچھ کہہ بھی دیں تو بھی محبت اتنی ہی رہتی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا بھائی تھا، جس میں میرے ماں باپ کی جان تھی۔ اور پھر جب ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھے، گھر کے نمبر پر بھائی کے لیے کسی کا فون آیا۔ میں نے بھائی کی غیر موجودگی کا بتا کر فون رکھ دیا، لیکن اب روز اسی وقت فون آتا جب بھائی گھر نہ ہوتے۔ مجھے بھی اب فون کال کا انتظار رہنے لگا تھا۔ جب ایک دن میں کال کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میسج آیا کہ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں گھر آ جاؤں گا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس انجان شخص سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی کا احساس ہونا بڑی بات ہے۔ پریشان مت ہو اور آئندہ فون آئے تو مت اٹھانا۔ کچھ دن گزرے، میں یہ بات بھولنے والی تھی، لیکن مائیں اگر کچھ ایسا دیکھیں تو فکر سے آدھی رہ جاتی ہیں۔ میری ماں کو بھی میری فکر تھی۔ اب وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر ایک دن ایک جگہ میری بات پکی کر دی۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ اماں ابا خوش تھے کہ رشتہ اچھا ہے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اب گھر میں ہر وقت میری شادی کا موضوع ہی زیر بحث تھا۔ اچانک ایک دن اسی لڑکے کی کال آ گئی اور بولا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ڈر کے فون رکھ دیا۔ اگلے دن میری مہندی تھی، لیکن اس لڑکے کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں سب کچھ بھول کر اپنی اس خوشی میں خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے ہنسا تک نہیں جا رہا تھا۔ میرا بھائی بہت خوش تھا، بات بات میں مجھے پیار کرنے آتا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا، سینے سے لگاتا۔ میں جانتی تھی کل ہم بہن بھائی دور ہو جائیں گے، ہفتوں بعد آیا کروں گی اور پھر شاید مہینوں بعد۔ مجھے تو روز اپنے بھائی کو سامنے دیکھنے کی عادت تھی۔ کیسے دور رہتی میں اس سے، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ اور پھر وہ قیامت آ گئی۔ شادی کی صبح میرا بھائی گھر سے اغوا ہو گیا۔ میرے گھر پر ایک کوہرام مچا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ابھی رات ہی تو وہ یہاں تھا، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن مسلسل ڈھونڈتے ہو گئے تھے، لیکن وہ نہ ملا۔ ایک دن اخبار میں خبر آئی کہ ڈاکٹر حسن کو کسی نے مار دیا۔ ہم لوگ نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے۔ ابا اماں کی حالت ایسے تھی جیسے زندہ لاشیں ہوں۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، تب میرے سسرال والوں نے پھر سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے کہا کہ بیٹیاں کب کوئی گھر رکھ سکتا ہے۔ مجھے بھی رخصت کر دیا گیا۔ میں سسرال آ گئی۔ میرا شوہر چپ چاپ سا سنجیدہ شخص تھا۔ میں ہی بولتی تو جواب دیتا، نہیں تو خاموشی رہتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس شادی سے راضی نہیں تھا۔ پھر عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات ہوتے نند کمرے کا دروازہ بجا کر کہتی، بھابھی کے بھائی آئے ہیں، بلا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتی کہ میرا بھائی کیسے، لیکن جو ہی میں باہر جانے لگتی شوہر گھبرا جاتا اور نند سے کہتا انہیں امی کے کمرے میں چھوڑ دو۔ میں پوچھتی تو کہتا میری نند نیند میں ایسی باتیں کرتی ہے۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھی تو ساس کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں اور میری نند دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ساس کے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گئی تو جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ سامنے میرا بھائی نیم مردہ حالت میں تھا۔ اسے ایک کرسی پر باندھ کر رکھا گیا تھا۔ میں نے بھاگ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ تبھی میری نند میرے شوہر کو لے آئی، جو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اپنی بہن سے کہنے لگا، تمہارا پاگل پن تو میں ہی ٹھیک کروں گا۔ اس دن مجھے پتا چلا جو انجان نمبر پہ مجھ سے بات کرتا تھا وہ یہی شخص تھا، جس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے شادی تو کر لی، لیکن اپنی توہین نہیں بھولا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی شخص تھا۔ جس چیز یا رشتے سے مجھے محبت تھی، یہ اسے دور کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا جب کچھ دن پہلے ہی گھر میں عجیب عجیب کام ہونے لگے۔ کبھی کسی کمرے میں سے میری چیز گم ہو جاتی، اور کبھی میرا بلی کا بچہ جسے میں بہت پیار کرتی تھی وہ گم جاتا، اور آخرکار وہ بھی مردہ ملا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بھی اسی کمرے میں بند کر دیا۔ ہمارے گرد حصار کھینچنے لگا اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا۔
तभी मेरी नंद को हम पे रहम आ गया। उसने मेरी मदद की। जब मेरा शौहर घर पर नहीं था, उसने हमें यहाँ से निकाल दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपने भाई को घर ले आई। मेरे वालदैन की हालत अजीब थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी भाई को संभालूं, वालदैन को या खुद को। मेरे लिए वो दिन बहुत मुश्किल था। खुशी के साथ साथ अजीब फिक्र थी। मेरा भाई कुछ बोल नहीं रहा था। माँ ज़बरदस्ती खाना खिलाती, अब्बा कपड़े बदलते, उसे कुछ होश नहीं था। और एक दिन तो हद ही हो गई थी कि भाई के रूप में एक नीम पागल शख्स था जो अपने बाल नोच रहा था। पानी की बोतल से पानी सारे सेहन में छिड़क रहा था और पागलों की तरह हंसे जा रहा था। मैंने खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उसी वक्त भी मेरे अम्मा अब्बा बाहर आ गए और वो लोग भी ये सब कुछ देख रहे थे और हैरान थे। मेरी माँ जमीन पर बैठ गई। मेरे बाप ने गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लिया। जवान बेटा उनकी आंखों के सामने मट्टी उठा उठा के अपने सर में डाल रहा था, दीवारें चाट रहा था। कहीं से नहीं लगता था कि ये डॉक्टर हसन है। मेरा भाई जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था। मैंने खुद पर लानत भेजी और पछताने लगी कि कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इस लड़के की बातों में आ गई और बातें करने लगी। इसकी वजह से मेरा भाई, मेरा ख़ानदान इस वक्त इस मुश्किल में था। अब्बा भाई के पास गए, उसे ज़मीन से उठाया, लेकिन वो अब्बा को देख के दीवारों में टक्करे मारने लगा। भाग भाग के अब्बा से दूर जा रहा था। पास पड़ा पानी का जग उठा के अब्बा को मारा। मेरी आंखें खौफ से फटी रह गईं। अब वो मट्टी उठा के अब्बा पर फेंकने लगा था। हम सब बहुत परेशान थे। भाई के कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसने कमरे के सारे शीशे तोड़ दिए थे। अब्बा सर पकड़े बैठे थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मैं रोते रोते अब्बा के पैरों में गिर गई और कहा, अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती है। मैंने आप सबसे छुपाया और चोरी एक लड़के से बात करती रही। उसने कहा कि वो भाई का दोस्त है। इस वक्त ही फ़ोन करता जब भाई घर ना होते, और ये वही शख्स है जिसने धोखे से मुझसे शादी की। मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। अब्बा ने हैरानी से मुझे देखा और मेरा दिल चाहा काश मैं अपने बाप की वो आंखें न देखती जिनमें बेयकीनी और दुख था। मैं अब्बा के पैरों पर गिरी रो रही थी। अब्बा ने माँ से कहा, रिदा इसे इसके कमरे में ले जाओ। रिदा ज़्यादा वक्त स्कूल में रहती थी। वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो औरत मान नहीं रही थी। इस दिन भी वो बहुत परेशान थी। जैसे ही घर आई तो देखा जैन बुखारी आंखें बंद किए मलंगों की तरह पड़ा था। उसने अपने हाथ में जो रजिस्टर था वही इसे मारा। इसने फौरन ही आंखें खोल दी और हैरानी से उसे देखा जो उसके पास ही बैठ गई थी। जैन उठ के बैठ गया और अंदर जाने लगा। रिदा ने इसका हाथ पकड़ के रोक लिया और बोली, शाजिया कौन थी? जैन की आंखों में खौफ उतर आया। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अब बच्चों की तरह रो रहा था। रिदा ने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद जैन की आवाज़ आई और इस दिन इस घर की दीवारों और मकीनों ने इस शख्स की आवाज़ 3 साल बाद सुनी थी। मैं जैन बुखारी ये नहीं जानता था दोस्ती दुश्मन बन जाएं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरियों से आगाह होते हैं। लेकिन मैंने सोचा दीनदार शख्स कैसे धोखा दे सकता है। वो मेरा दोस्त ही था। एक दिन हम दूसरे शहर से एक मजलिस से लौट रहे थे। जिस ट्रेन में हम थे उसी ट्रेन के डब्बे में हमारी सीट के सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। वो ऐसी थी कि लगता था दूसरी बार देखा तो मैली हो जाएगी, और मैं तो अपनी पहली नज़र की रब से माफ़ी मांग रहा था। इत्तफाक से वो भी इसी स्टेशन पर उतरी जहां हम उतरे थे, लेकिन शायद उसे लेने कोई नहीं आया था। हम जैसे ही जाने लगे तो वो बोली कि मुझे लेने जिसने आना था वो नहीं आया। क्या तुम लोग मुझे मेरे गांव छोड़ दोगे? तुम लोग हुलिये से ही शरीफ लोग लगे हो, इसलिए कह रही हूँ। उसने जिस गांव का नाम लिया इत्तफाक से वो मेरा ही गांव था। हम लोग उसे साथ ले आए। उसने शुक्रिया अदा किया और मुड़ गई। जाते जाते मुझे टिश्यू दिया। मैंने शुक्रिया कह के ले लिया। दूसरे दिन मेरी बहन कपड़े धोने लगी तो कहने लगी, भाई ये क्या है? मैंने देखा इसके हाथ में टिश्यू था। मैंने कहा, टिश्यू है और क्या है? कहने लगी, वो मुझे भी पता है, लेकिन इस पे लिखा ये नंबर किसका है? मैंने हैरानी से टिश्यू पकड़ा। इस पे नंबर था। मुझे वो लड़की याद आई और उस पर गुस्सा भी आया। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो उसने उसी लड़की की तारीफें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो कितनी अच्छी थी। जाते हुए टिश्यू पे नंबर लिख के दे गई। खुद ही सोच लो कैसी लड़की है। वो हंसने लगा और बोला
کہ میں اس لڑکی کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے غصے میں اسے وہی ٹیشو دکھا دیا۔ اس نے اسی وقت اس نمبر پر کال کی۔ میں نے اسے فون چھین لیا اور کہا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اس وقت کال کاٹ دی، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا وہ اس لڑکی سے زین بن کے بات کرتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اگر اتنا ہی پسند کرتے ہو تو رشتہ بھیج دو اور شادی کر لو، میرا نام بدنام نہ کرو، اسے بتا دو تم زین نہیں ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ بتا چکا ہے اور میری غلطی تھی۔ میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میرا دوست کالا جادو سیکھنے لگا ہے۔ اب وہ قبرستان جاتا اور راتوں کو وہاں چلے کاٹتا۔ میں نے اسے منع کیا، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ ایک دن وہ لڑکی مجھے راستے میں ملی۔ میں گزر رہا تھا جب اس نے کہا کہ فون پہ اتنی باتیں کرتے ہو اور ایسے تم نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں ٹھٹکا اور وہیں رک گیا اور اسے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، لیکن وہ نہ مانی اور بولی کہ اگر آج رات تم پاس والے باغ میں نہ آئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں گھر آیا اور اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ آدھی رات کو مجھے عجیب سا احساس ہوا اور اچانک مجھے اس لڑکی کی بات یاد آئی۔ میں بھاگا اس باغ میں پہنچا، لیکن میرا دوست جو ایک شیطان تھا اپنا وار کر چکا تھا۔ میرے پہنچتے ہی گاؤں کے لوگ وہاں آ گئے اور مجھے ہی قصوروار بنا دیا۔ مجھے پتھر مارنے لگے، لیکن میں تو اس بے گناہ کو دیکھ کے پتھر ہو گیا تھا۔ لیکن میرے دوست نے اس پہ ہی بس نہیں کی تھی، وہ مجھ پہ ہی کالا جادو کرنے لگا۔ میں چیزیں بھولنے لگا، مجھے خوف آتا۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، گھر تک محدود ہو گیا۔ سب نے کہا زین کی اس لڑکی سے شادی کرو، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ یہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی باقی کا خاندان مجھے بد دعائیں دیتا۔ زین رو رہا تھا اور اسے دیکھ کے سب گھر والے بھی رو رہے تھے، لیکن انہیں خوشی تھی کہ بہت دنوں بعد ہی صحیح ان لوگوں کی امید بندھی تھی کہ اب زین زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن زین کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ بولنے تو لگا تھا، لیکن خوفزدہ رہتا۔ ایک دن کسی عامل کے پاس لے گئے۔ اس نے زین کو دیکھ کے پہچان لیا اور بولا اتنے بڑے عالم ہو کے ہمارے پاس کیا ڈھونڈتے ہو؟ اپنے اندر تلاش کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر زین نے خود کو ہی سنبھالا اور بہت جلد اس شہر سے نکل آیا۔ زین کی شادی ردا سے ہو گئی، دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اللہ نے 2 بچے دیے، حسن اور رانیہ، لیکن آج حاسد پھر شر پھیلا گیا تھا۔ اسے عالم زین بخاری کو ہرا کر ہی مزہ آتا تھا۔ حسن اپنے باپ کو دیکھتے ہی ایسے ہو جاتا جیسے ختم ہی کر دے گا، لیکن زین جانتا تھا یہ سب حسن نہیں کرتا، یہ تو اس کے اندر وہ شیطانی روح ہے جسے اس کے حریف نے حسن میں بھیجا تھا۔ اسی لڑکے کے ذریعے اس گھر میں بھیجا اور زین کی بیٹی کو مہرہ بنایا تھا۔ زین نے وضو کیا اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور سب کو کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ اس دن امتحان تھا انسان اور شیطان کا۔ میں اور میری ماں دعا کر رہے تھے، اللہ کرے انسان جیت جائے اور شیطان ویسے ہی ذلیل ہو جیسے اللہ کے دربار سے ذلیل ہو کے نکالا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد بابا کمرے سے نکلے، ہمیں ساتھ لگایا اور کہا کہ سب سے بڑا تو انسان ہی انسان کا دشمن ہے، لیکن اللہ بہت مہربان ہے۔ تبھی بابا کمرے سے نکلے اور بولے، ردا جاؤ، تمہارا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ رانیہ جاؤ اور اپنے بھائی سے کہو کہ تم سے لڑے۔ میں مسکرا کر بابا کے گلے لگ گئی۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ بابا کا حریف ایک قبرستان میں چلا کاٹتے ہوئے مردہ حالت میں ملا۔ برے کاموں کے برے نتیجے ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی، میرا بھائی سب ٹھیک تھے، لیکن میں بھول گئی کہ نکاح کی صورت میں ایک منحوس شخص کا سایہ ہے مجھ پہ۔ بابا نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ وہ ایک شیطان شخص تھا، بابا کے اسی حریف کا شاگرد تھا۔ اسے بہت شوق تھا جادو کرنے کا اور لوگوں کے تماشے دیکھنے کا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس سے الگ ہو گئی۔ ایک دن میری پھپھو آئی اور چاچا سے ناراض ہونے لگی کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا نہیں تھا۔ میں تو چاہتی تھی اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بناؤں، لیکن میرا بیٹا نہ مانا اور اپنی پسند کی لڑکی بیال آیا۔ اس نے 4 دن میں ہی اسے تارے دکھا دیے۔ وہ اسے لوٹ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے اور یہ پاگل لٹ رہا تھا۔ آخر اس نے گھر بھی اپنے نام کروانے کی ضد شروع کر دی۔ وہاں سے لڑائی بڑھ گئی اور میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب میں پھر سے یہاں اس کے لیے آئی ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے لوگوں سے رشتے جوڑ کر دیکھ لیا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بن جانا چاہیے۔ ابا خاموش رہے اور اماں نے کہا کہ تمہاری بیٹی ہے،
जब दिल करे आकर ले जाओ। मेरी शादी पुप्पो के बेटे से हो गई। मेरा शौहर पहली बीवी की बेवफाई का मारा था। इसी गम में बहुत परेशान रहता। मैं जब भी मैके आती माँ से गिला करती। माँ कहती मोहब्बत तो मरते इंसान को उम्मीद दिला देती है जीने की। तुम्हारे बाबा 3 साल तक किसी से बात नहीं करते थे और मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी। इनके साथ अपने सारे मसले शेयर करती, लड़ती थी, गिले करती थी और फिर ये मुझे सुनने लगे। और सुनते सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स मुझे महसूस करता है। मेरे दर्द इसे महसूस होने लगे और फिर मैंने उसके दर्द को महसूस किया। और जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, एहसास होने लगता है, तो मोहब्बत का वजूद जन्म लेता है। बस थोड़ा सब्र करो, इसे वक्त दो, इसकी सुनो और सुनाओ, इसे बताओ वो अहम है तुम्हारे लिए और इससे कम ना ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही ज़रूरत है तुम्हारी। देखना वो लौट आएगा। अपनी माँ की नसीहतों को पल्लू से बांधे मैं ससुराल आ गई। अब मैं यही करती थी। जब तक मेरा शौहर घर ना आता मैं खाना ना खाती। जब आता उसे सारे दिन की बातें बताती। वो कुछ ना कहता लेकिन सुनता रहता था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे लगा उसे मुझे सुनने की आदत हो गई है। अब वो खुद मुझसे पूछता क्या करती रही मेरी गैर मौजूदगी में। और फिर मुझे लगा उसने मुझे हक दे दिया है गिले करने का। अब मैं उससे गिला करती थी कि वो जल्दी घर नहीं आता। अपनी नादानियों को भूलकर मैंने उसे अपना लिया। उसकी खुशी, उसका गम, बस। हम रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। उसकी पसंद का म्यूज़िक, उसकी पसंद का खाना बहुत जल्द मैं समझ गई थी। मेरा शौहर नहायत ही हसास शख्स है। मोहब्बत के बदले सिर्फ वफा ही चाहता है, उसे भरोसा नहीं, क्योंकि उसका भरोसा तोड़ा गया था। मुझे इसका भरोसा जीतना था। बहुत जल्द अल्लाह ने हमें बेटी जैसी रहमत से नवाज दिया। हम बहुत खुश थे। मेरी बेटी में मेरे शौहर की जान थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था लेकिन अपनी बेटी को रोते नहीं देख सकता था। मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई जब मेरा बेटा दुनिया में आया। अब जब मेरा शौहर शाम को घर आता तो बच्चों को देख के इसकी थकन उतर जाती। उसने जीना सीखा तो इन बच्चों से। औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों को दुख बुलाकर जीना सिखा देती है, वजह दे देती है जीने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली में मेरी जान है। बुरा वक्त टल गया लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी अनजान पर भरोसा करके कभी भी अपनों को ख़तरे में न डालें। किसी अपने पे भरोसा करें जिससे आप सब कुछ कह सकें। अपने मारेंगे तो धूप में नहीं फेंकेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।